چلیں شاہد رند صاحب بھی جی فائنلی ماشاءاللہ آدھے پروگرام کے بعد پہنچ گئے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیوز میں. شاہد صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے. جی شاہد صاحب, سیاسی استحکام کی بات ہو رہی ہے, کمٹمنٹ آنر کرنے کی بات ہو رہی ہے, وہ تو خیر آپ ابھی آنر جو کر رہے ہیں, لیکن یہ جو کمٹمنٹ آنر کرنے کی بات کے اوپر بزنس کمیونٹی کا یقین نہیں ہے اس پورے ان پولیٹیکل سسٹم پہ یا پولیٹیکل لیڈرشپ کے اوپر, تو اس کے بعد آج وہ ڈیپینڈنٹ ہیں یا وہ آج کہتے ہیں کہ جو چیف انیشیٹو لے رہے ہیں وہ انیشیٹو ٹھیک ہے اور ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں. اس کا ہم اینڈ ریزلٹ کیا سمجھیں؟ دیکھیں منصور, بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے, جیسے رضا نے بات کی, یا ایز اے اسٹوڈنٹ آف جرنلزم یا پالیٹکس اصولی طور پہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے سیاستدانوں نے یہی کیا ہے. چاہے انہیں عدلیہ ہو, اسٹیبلشمنٹ ہو یا میڈیا ہو, جب وہ ان کی حمایت میں ہوتا ہے تو اچھا لگتا ہے, ادروائز برا لگتا ہے. آپ نے بات کی تاجروں کی, دیکھیں پرابلم یہ, تاجر کو جو ریلیف چاہیے خدا کرے وہ منصور اعظم قاضی دے, رضا رومی دے, شاہد دے یا آرمی چیف دے, جو وہ ریلیف دے گا تاجر اس کے پیچھے جائیں گے. بالکل صحیح. دوسرا سب سے بڑا اہم نقطہ یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت ملک کی جو صورتحال ہے, آپ مانیں یا نہ مانیں, آپ کے ملک میں گزشتہ 2 سے 3 دہائیوں سے, جب سے اگر ہم بات کرتے ہیں کہ 2008 آنورڈز جو آپ کی پارلیمنٹس نے اپنا مدت مکمل کرنی شروع کی ہے, ہر حکومت نے اس وقت تک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا اسٹیبلشمنٹ کا حکومت کے ساتھ تعلق ٹھیک رہا ہے جہاں کسی معاملے پہ ہیڈ آن نہیں ہوا. اور ان 20 سالوں میں ایک چیز اسٹیبلش ہوئی ہے عام آدمی کے سامنے, تاجر کے سامنے, کہ ڈرائیونگ فورس اسٹیبلشمنٹ ہے. وہ کہے گی تو کچھ ہوگا. پولیٹیکل لوگوں نے اپنا جسے کہتے ہیں پوسچر خود چھوٹا کیا ہے. جب آپ نے خود اپنا پوسچر چھوٹا کیا ہے تو آپ کا مقدمہ رضا رومی صاحب اور میں جمہوریت کی بنیاد پہ تو لڑ سکتے ہیں, آئین اور قانون کی بنیاد پہ تو لڑ سکتے ہیں, لیکن پرفارمنس کی بنیاد پہ نہ 3.5 سال عمران خان صاحب کے ایسے ہیں جسے میں اور آپ یا رومی صاحب ڈیفینڈ کر سکیں, نہ 16 ماہ شہباز شریف صاحب کے ایسے ہیں جو ڈیفینڈیبل ہوں. اچھا لیکن شاید میرا ٹھیک, مجھے ایک چیز بتائیں, میں ایک چھوٹا سا سادہ سا سوال کرتا ہوں. یہ جو انیشیٹو ابھی پچھلے کچھ دنوں میں آرمی چیف نے لیے جس کا ہم رزلٹ دیکھ رہے ہیں, یہ انیشیٹو فار انسٹنس پشاور میں منی ایکسچینج کمپنیز کو بند کرنا اور لاہور میں ان کو ٹائٹن اپ کرنا, یہ کراچی میں ٹائٹن اپ کرنا, یہ کوئی اتنا آؤٹ آف دا باکس سوچنے کی ضرورت نہیں تھی. ایسے انیشیٹو حکومت نے کیوں نہیں لیے, ایک سیاسی حکومت نے کیوں نہیں لیے؟ دیکھیں شبر زیدی ریکارڈ پر ہیں, گو کہ وہ ایف بی آر کے چیئرمین پی ٹی آئی کے دور میں تھے. انہوں نے کہا جب میں نے سگریٹ مافیا پہ ہاتھ ڈالا تو سینیٹرز کا ایک ڈیلیگیشن عمران خان صاحب کے پاس پہنچ گیا. آپ کی معیشت کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی اکانومی کے فیصلے سیاسی فیصلوں کے تلے دبے ہوئے ہیں. جب تک آپ کے معیشت کے فیصلے سیاسی فیصلوں کے نیچے دبے ہوئے ہوں گے اس وقت تک آپ کام نہیں کر سکتے. میں نے کل ٹویٹر پر لکھا ہے, بلوچستان میں جو اینٹی اسمگلنگ ڈرائیو آج شروع ہوئی ہے, یا خیبر پختونخوا میں ڈالر کی مارکیٹ کو سیز کرنے کے جو اٹیمپٹس آج شروع کیے گئے, اگر یہی کام 16 مہینے پہلے شہباز شریف صاحب کرتے تو کوئی انہیں روکتا؟ انہوں نے انیشیٹ نہیں کیا, ان کی پولیٹیکل مصلحتیں تھیں. اگر وہ بلوچستان میں یہ کام کرنے نکلتے تو ہو سکتا ہے سب سے پہلے سردار اختر مینگل صاحب ناراض ہو جاتے, خالد مگسی صاحب ناراض ہو جاتے, اسلم بوتانی صاحب ناراض ہو جاتے. پولیٹیکل مصلحتوں کے تحت وہ کام نہیں ہوتے. اور معذرت کے ساتھ اس سے کوئی ایگری کرے یا ڈس ایگری کرے, ہمارے پاس جتنے بھی میگا پروجیکٹس ہیں, اگر میں چھوٹی سی مثال کی بات کرتا ہوں بلوچستان کی, جنرل مشرف کو دنیا کہتی ہے کہ وہ ڈکٹیٹر ہے, لیکن مجھے ایک بات بتائیں, کوسٹل ہائی وے بنتی ہے ایک ڈکٹیٹر کے دور میں, کچھی کینال کا کام شروع ہوتا ہے ایک ڈکٹیٹر کے دور میں, اس کے علاوہ جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس لے دے کے ایک نواب اکبر خان بگٹی کا واقعہ ایسا ہو جاتا ہے جس کے نتیجے میں ان کی باقی ساری چیزیں پیچھے چلی جاتی ہیں. تو آپ کے ملک میں جو گیون سچویشن ہے اس میں ڈیسیجن میکنگ اور ڈیسیجن کی امپلیمنٹیشن میں وہ ٹائم بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے جب آپ کے فیصلے چند ایک ونڈوز میں ہوتے ہیں. جب بہت زیادہ پولیٹیکل ونڈوز میں فیصلے ہوتے ہیں تو پھر وہ نہیں ہو پاتے. اس سے کوئی ایگری بھی کر سکتا ہے اور ڈس ایگری بھی.